الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی اہمیت کیا ہے اور دعا کس قدر تاثیر کی حامل ہوتی ہے، آج اس عنوان پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مغز کہا۔ آج معاشرے کے اندر عبادت کے بعد دعا یا ویسے ہی دعا کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ نماز ہوتی ہے، مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، سنتیں پڑھ کے نوافل پڑھ کے لوگ چل دیتے ہیں۔ اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل کو شیئر کرنا، یہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی کبھار انسان کو اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی چاہیے اور اپنے تمام مسائل اللہ کے سامنے رکھ دینے چاہیے۔ بہت ساری روایات اس پر دلالت کرتی ہے۔ خود قرآن مجید کی آیت سے ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کون ہے امن یجیب المضطر، فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پریشان حال بندوں کی دعاؤں کو سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ان حالات کے اندر پریشان حال انسان ہو یا پریشانیاں اگر آ جائیں، مسائل آ جائیں، مشکلات آ جائیں تو ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی پہلی سیڑھی انسان عبادت کے بعد دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور اللہ کے سامنے اپنی پریشانی رکھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے، اولیاء اور بزرگوں کے حالات ہمیں اس بات سے مطلع کرتے ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانگنے کا باقاعدہ طور پر معمول تھا، اور وہ اللہ کے سامنے کئی دیر تک اللہ اپنے مسائل، اپنی مشکلات اور اپنی ضروریات کو مانگتے رہتے تھے۔ جب بندہ پریشانی کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کی آنکھوں پہ جو آنسو بہتے ہیں اور اللہ کے سامنے جب یہ اپنی مجبوری رکھتا ہے تو وہ ایسا دروازہ ہے جو ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس سوال کیا جائے ایک مرتبہ شاید وہ آپ کا جواب دے دے، دوسری مرتبہ دے دے، لیکن تیسری مرتبہ اس کے ماتھے پر جو بل آئیں گے، جو تیور بدلیں گے، تو اس سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا تیسری مرتبہ اس سے سوال کرنا اس کو برا لگ گیا۔ لیکن اللہ تو ایسے بے تاج بادشاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی عظمتوں والی اور مقدس اور اتنی بلند و بالا ذات ہے، وہ تو فرماتی کوئی مجھ سے مانگے، کوئی مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کوئی مجھ سے بخشش کا سوال کرے میں اس کی بخشش کروں، کوئی مجھ سے اپنی ضروریات کا سوال کرے میں اس کی ضروریات پورا کروں۔ تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ عرش اول پر آ جاتے ہیں اور بندوں کے سامنے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو۔ اس لیے ہم معاشرتی طور پر ہمارے اندر مجموعی طور پر یہ خوبی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نماز کے بعد، نوافل پڑھنے کے بعد یا جب بھی کوئی پریشانی آئے تو مسجد میں آ جائے یا اپنے گھر میں یا جہاں موقع ملے مصلی بچھا کر 2 رکعت پڑھ کے صلاۃ الحاجت کی نیت سے اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ کر تو دیکھیں۔ آج لوگ جو ہے وہ نوکری کے لیے جب جاتے ہیں تو نوکری کے لیے جب انسان جانے لگے اس وقت 2 رکعت پڑھ کے، نوکری کے انٹرویو کے لیے اگر جانے لگے تو 2 رکعت پڑھ کر جائے، اللہ سے مانگ کر جائے۔ کسی بھی حاجت اور مشکل امر درپیش ہو تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے سامنے آہوزاری کا اظہار کرتے ہوئے دعا مانگے، اور اللہ سے دعا کر کے جب آپ جائیں گے تو وہ رب کی ذات آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔